الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے، لوگوں میں طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اختصار سے ہم جانیں گے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینہ میں کیا کچھ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کیا کرنے کو آیا ہے، نہیں آیا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ لوگ جو کرتے ہیں یا جو ابھی لوگوں میں عام ہے اس سب کی کیا حقیقت ہے۔ تو محرم الحرام یہ ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشورہ سے ہجری سے رکھی تھی، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی تواریخ ہیں دنیا کے اندر، یعنی انگلش ہو چاہے جو بھی ہو، بکرمی ہو، یہ سب جو تاریخیں ہیں نا، یہ سب کسی نہ کسی شخصیت کی طرف سے، یعنی شخصیت کی طرف منسوب ہے، وفات کی طرف کہ فلاں تاریخ کو ان کا انتقال ہوا اس کی طرف۔ لیکن یہ جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ ہجری، اس کا واقعہ سے بہت گہرا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کو نہ جوڑ کر کے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، اسی تاریخ کو یعنی اس ہجری کو تاریخ بنایا ہجری سال، کیونکہ یہ ایک حادثے کی طرف اشارہ ہے اور ایک جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ عبرت و نصیحت ہے۔ تو ماہ محرم یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرما دیا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور ٹھوس دن ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے کہا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے کون کون ہیں؟ اس کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جس سال حج کے لیے آئے تھے، وہ سال یعنی حج جس مہینہ میں ہوا تھا وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحج کا مہینہ تھا۔ یہ جو 4 مہینے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، چونکہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، حرمت سے مراد احترام ادب والے یہ مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم یا تو اپنے اوپر ہے یا چاہے کسی اور کے اوپر ہو، یہ ظلم خاص کر کے ان مہینوں میں، یعنی جو یہ حرمت والے جو ادب و احترام والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں خاص کر کے یہ منع ہے۔ عام طور سے عمومی طور سے کسی بھی سال کسی بھی مہینے میں جائے تو کسی کے اوپر بھی ظلم و زیادتی یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ خاص کر کے ان مہینوں میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی کا مال ہڑپتا ہے تو یہ حرام ہے، اسلام کے اندر منع ہے۔ چونکہ عرب جاہلیت کے لوگ، ان کے یہاں بھی یہ مہینے احترام والے مانے جاتے تھے، ادب والے مانے جاتے تھے۔ ان مہینوں کا وہ لوگ بھی تقدس یا ان کا جو مقام ہے اس کو مانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ 3 مہینے پیدر پر ہونے کی وجہ سے یہ مہینوں میں آگے پیچھے کرتے تھے، کبھی مہینوں میں آگے پیچھے، کیونکہ عرب یہ لڑاکو قوم تھی اور جنگجو، دوسروں کا مال ہڑپنا اور ظلم و زیادتی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، جس کی وجہ سے 3 مہینے ان کے لیے بیٹھنا یہ مشکل ہوتا تھا۔ لوٹ مار نہ کرنا، بیٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مہینوں میں آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینے کے اندر آگے پیچھے کرنا یا مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ جیسا کہ محرم کی جگہ سفر کو لے آتے اور سفر کی جگہ محرم کو لے آتے۔
تو محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور 4 مہینے کون ہیں؟ جیسا کہ ابو بکرہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال جب حج کے لیے آئے تو جس سال آپ نے حج کیا وہ ذوالحج کا مہینہ تھا، ذوالحجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان زمانہ قد استدارک حیت یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر کے ویسے ہی آ گیا ہے۔ ابو بکر اس سے پہلے آئے تھے حج کے لیے تو دوسرے مہینہ میں حج کیے تھے، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج پہ تھے یہ ذوالحج کا مہینہ، جس مہینے میں ابھی ہم حج کرتے ہیں، اور اسی مہینہ میں حج ہوتا ہے، ذوالحج کے مہینہ میں، ذوالحجہ میں ہی حج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ کیسے آ گیا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت یہ مہینے بنائے، یعنی اسی تسلسل سے اب چلے گا کہ اسلام میں کیا ہے؟ پہلا مہینہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ کون سا ہے؟ حج کا مہینہ ہے، یہ ذوالحجہ 12واں مہینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے 4 ہیں جن میں 3 متواتر ہے یعنی مسلسل ہے، پے در پہ ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 پے در پہ ہیں۔ 3 پے در پہ کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ رمضان کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد والا جو مہینہ آتا ہے یعنی حج کے مہینہ سے پہلے والا جو مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 پے در پہ ہے، اور چوتھا مہینہ یہ رجب ہے۔ شعبان سے پہلے کا جو مہینہ ہے یا جمادی الاخر کے بعد کا جو مہینہ ہے، جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں جو رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کو منع فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ حرمت والے یہ مہینے ہیں کون؟ محرم الحرام۔ محرم الحرام میں ظلم و زیادتی چاہے کوئی اپنے اوپر کرے یا چاہے کسی اور کے اوپر کرے، کسی کا مال لے یا کسی کے اوپر حملہ کرے، یہ سب منع ہے جیسا کہ پہلے بتایا۔ دوسری چیز اس ماہ محرم کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے کہ اس ماہ محرم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینہ کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا ہے، یعنی اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، محرم کو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ یہ محرم ہے۔ باقی اور مہینہ اللہ کے نہیں، سب ہے، لیکن اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے نسبت اللہ کی طرف سے، ورنہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، سارے مہینے اللہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ ماہ محرم میں خاص کر کے روزہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، ابو قتادہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ یوم عاشورہ یہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ قریش بھی رکھا کرتے تھے پہلے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور قریش کے لوگ بھی جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی مکہ میں روزہ رکھنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جب گئے تو آپ نے یہود کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہ بہت نیک دن ہے، بہت عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات دی، بچایا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو ہلاک کیا، تہس نہس کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے اس کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، لہذا اسی وجہ سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق باولا یا منکم بموسیٰ، کہ ہم تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ کے ہم قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔
اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل کیا اللہ رب العالمین، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو محرم کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزہ میں سب سے افضل ہے رمضان کے لیے، یعنی فرضی روزے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو تو آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں جبکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں آئندہ سال تک باقی رہوں گا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 کو سمنا الیوم التاسع، آپ نے فرمایا کہ میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب کسی چیز کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، یہود و نصارہ یہ اہل کتاب میں سے، ان کی موافقت میں کام کرتے تھے۔ جب حکم نازل ہو جاتا کہ آپ ان کی مخالفت کریے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو روزہ رکھنا ہے، لیکن یہود کی مخالفت میں 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بھی ایک سنت بن گئی، گویا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور صحابہ نے رکھا ہے، اور 9 کو بھی ثابت ہو گیا یعنی سنت سے کہ آپ نے خواہش ظاہر کی تو 9 کو روزہ رکھا جائے یہود کی مخالفت میں، 9 اور 10 کو۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے 11 کو بھی، یعنی 10 کے علاوہ 11 کو آدمی رکھے، لیکن 11 والی جو روایت یعنی ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، عاشورہ سے ایک دن پہلے ایک دن بعد والی جو روایت ہے یعنی 11 والی، تو وہ روایت صحیح نہیں، اس پر کلام کیا محدثین نے، البتہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ محرم الحرام میں یہ کام ثابت ہے کہ اس میں آدمی کثرت سے روزہ رکھے۔ کثرت سے کس طرح سے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا ہے، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ اپنے نہیں رکھا ہے۔ ہاں، کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، کثرت سے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں اس طرح سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف بڑھائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں بڑھائے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان کے بعد جس مہینہ میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ محرم کا روزہ 10ویں تاریخ کو رکھنا ثابت ہے۔ اگر کوئی ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اگر کوئی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو فضیلت ثابت ہے وہ ہے کہ نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے، خاص کر کے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے آدمی۔ اس روزہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عاشورہ کے دن روزہ کے بارے میں کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ کے روزہ کے بارے میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، پچھلے 1 سال کے، یعنی عرفہ کے دن کے روزہ کے بارے میں کیا ہے 2 سال کے گناہ، اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا ہے پچھلے 1 سال کے گناہ، اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جہاں عملوں سے گناہ مٹنے کی بات کی گئی ہے یا کہی گئی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، شرمندگی کا اظہار کرے، آنے والے دنوں میں گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے وضو بنانے سے گناہ جھڑتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھتے ہیں گناہ مٹتا ہے نا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک عمرہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، تو یہی ہے کہ عمل کرنے سے جہاں گناہ مٹنے کی بات کہی، چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے ہیں، تو یہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ماہ محرم کی یہ خصوصیت اور یہ فضیلت ہے کہ اس مہینہ میں آدمی نفلی روزے کا اہتمام کرے، اور اس مہینے کے
اندر ظلم و زیادتی کرنے سے جو روکا گیا ہے اسے روکے آدمی، چاہے اپنے اوپر ہو چاہے دوسرے کے اوپر ہو۔ یہ اس مہینہ کی فضیلت ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینہ کے حوالے سے لوگوں میں افراط و تفریط نظر آتا ہے، افراط و تفریط، اور خاص کر کے 10ویں تاریخ کو جو یوم عاشورہ کا دن ہے، 10ویں تاریخ ہے نا، اس دن میں آپ کو، یا مان لیں محرم شروع ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کے طریقے اپنانے لگتے ہیں، تو یہاں دو طرح کے گروہ ہیں جو کہ گمراہ ہوئے ہیں۔ 10ویں تاریخ کی بات ہو یا اس سے پہلے کے جو ایام ہیں ان دنوں میں بات ہو، ایک گروہ کیا کرتے ہیں، ایک جماعت کا کیا کارنامہ ہے کہ اس میں بہت خوشی مناتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں، کھلاتے ہیں، خوب دان کرتے ہیں اور نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہودیوں والی صفت اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں والی صفت، خوب خوشی مناتے ہیں، کھاؤ پیو، اور لوگ من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں کہ جو اس مہینہ کے شروع میں اپنی بیوی بچوں پر دل کو کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے مشکلات حل کر دے گا، اور جو اتنے ورد کرے گا تو اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، پورے سال یہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کرنے کی، یعنی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس تاریخ میں 10ویں تاریخ کو لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اتنا جان لے کہ ایک گروہ ہے کہ جو خوشی مناتا ہے، کھاتے پیتے کھلاتے خوب موج مستی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے جو اس دن میں کیا کرتا ہے، بالکل اس سے اپوزٹ، الٹا ہے۔ ایک گروہ میں کہا کہ خوشی مناتا ہے، دوسرا گروہ ہے یہاں غمی کا اظہار کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، رخسار پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، جو کہ شیعوں کے اندر عام طور سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے نام نہاد مسلمانوں میں یہ چیز شیعوں سے آ گئی ہے، اور مسلمان بھی اس کو منانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ شیعہ کہ جن کے عقائد و نظریات ہی بالکل اسلام سے الگ تھلگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو شیعوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے سال تو خوب کھاتے پیتے، خوب، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا تو لو اب کمی کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ماتمی لباس پہنتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، یہاں تک عقائد و نظریات ان کے یہاں کہ یہ لوگ کیا کیا شرک و بدعت کرتے ہیں، بہت کچھ۔ تو ایک گروہ تو وہ ہے جو خوشی مناتا ہے، دوسرا گروہ یہ ہے جو غمی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے مارتا پیٹتا، سینہ چاک کرتا ہے، زنجیر مارتا ہے، لہو لہان کرتا اپنے آپ کو۔ اور تیسرا گروہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح دین اور سمجھداری دی ہے، تو وہ افراط و تفرید سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ نہ تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو بھائی یہ محرم، اس مہینہ میں حسین کی شہادت ہوئی تو اس میں ہم خوشی مناتے ہیں، اور دوسرے کہ حسین کی شہادت ہوئی تو ہم غمی مناتے ہیں، اور غمی میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں، اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ اس کو اور چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے مجالس قائم کرتے ہیں، اس کے لیے قصہ گوئی اور ترانے اور اشعار پڑھے جاتے ہیں، مرثیہ خوانی لوگ کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ روزہ رکھنا ثابت ہے، روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دیگر جو اعمال ہے اپنے دائرے میں جس طرح سے اور دنوں میں کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی مہینے کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے یا کسی وقت میں کسی خاص فضیلت کا ذکر آیا ہے، ان وقت میں اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بڑھا چڑھا کر کے نیکی کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو عذاب بھی اس کو بڑھ چڑھ کر کے ملے گا، یا بڑھا کر کے دیا جائے گا، اس کو عذاب ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس 10ویں تاریخ کو لوگ خوشی مناتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی اب شیعوں کے اندر دیکھیں جیسے مہینہ شروع ہوا ہے نا، اب یہ ماتمی مجالس ان کے یہاں، یا ماتمی لباس خاص کر کے لباس یہ لوگ مختص کرتے ہیں، اور وہ لباس لگاتے ہیں، کالے رنگ کے لباس لگاتے ہیں، اور اس میں ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کرنا اسلام میں میرے بھائی جائز نہیں ہے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا اسلام میں یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ 4 چیزیں میری امت میں یہ جاہلیت کی امور میں سے ہیں، لا یترکونہن، جن کو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان میں سے کیا ہے، الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں فخر کرنا کہ ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور دوسری چیز ہے وہ طعن فی الانساب، دوسرے کے خاندان میں
یا آب و اجداد میں لان و تان کرنا، وہ ایسا تھا ویسا تھا، ہے نا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستارے سے بارش طلب کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا نچھتروں سے بارش طلب کرتے ہیں، اور یہ ہے ابھی بھی ہیں بہت سارے جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحہ، نوحہ کرنا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، خارش قمیض پہنایا جائے گا اس کو، یعنی نوحہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے برات کا اظہار کیا ہے جو سینہ کوبی کرتا ہے، رخسار کو نوچتا ہے، اسی طرح سے چیختا اور چلاتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اس سے آپ نے برات کا اظہار کیا۔ لیس منا من لطم الخدود، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو تماچا مارے، بہت سارے مارتے ہیں ایسے ایسے، دیکھیے شیعہ میں دیکھیے نا عجیب بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وشق الجیوب، اب گریبان چاک کرتے ہیں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، چیختے ہیں، ہائے ہائے مرثیہ کھانی کیا کیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوحہ کھانی یہ حرام ہے۔ اور شیعہ میں یہ چیز دیکھیے بھائی، نوحہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ سوگ منانے کے بارے میں آیا ہے 3 دن، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے یہ نوحہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ ایک عورت اس کے شوہر کا اگر انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی، لیکن نوحہ نہیں کرے گی۔ سوگ منانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی 4 مہینے 10 دن جب تک عدت میں ہے، یا مان لے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک وہ عدت میں ہے، بچہ جنے گی تو آپ شوہر کا انتقال ہوا تو بچہ جننے تک وہ عدت میں رہے گی، 4 مہینے 10 دن سے زیادہ ہو یا کم ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ اس کی عدت ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت ہے کہ بچہ جننے تک ہے، شوہر کے انتقال کے بعد۔ بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ شادی نہیں کرے گی، اور اسی طرح سے زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ زیب و زینت مالے سرما لگانا اور اسی طرح سے جو کچھ وہ استعمال کرتی، زیورات لگانا ہے نا، یہ سب نہیں کرے گی، لیکن نوحہ نہیں کرے گی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو نوحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ سوگ منائے۔ آج دیکھیے شیعوں کے یہاں حضرت حسین کے نام پہ یہ جو ماتم اور سوگ مناتے ہیں، کتنے سال ہو گئے، کس طرح سے یہ لوگ سوگ مناتے ہیں۔ آپ اس صحابی کا وہ واقعہ یاد کیجئے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، کہ وہ جب بیمار ہوئے تو یعنی ان کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے وہ، تو ان کا سر ان کی بیوی کی کسی گود میں تھا، تو اس کی بیوی نے چیخا، یہ بے ہوش ہو گئے تھے، غشی طاری تھی ان کے اوپر، یہ کچھ نہیں بولے اس وقت۔ جب ہوش میں آئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے اس عورت سے جو کہ چیختی اور چلاتی ہے مصیبت پر، اسی طرح سے جو بال منڈواتی ہے عورتوں میں، دیکھیں ہندوؤں میں دیکھیں عورتیں بال منڈواتی ہیں نا، اس سے برات کا اظہار کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زخم ہے، پریشانی ہے تو دائرے میں، لیکن ابھی تو ایک دم مردوں کی طرح سے ٹکلا بن کے گھومتی ہے وہ، پنڈتائن سب، کون سب؟ پنڈتائن سب ہندوؤں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے جو کہ نوحہ کرتی ہے۔ اس حساب سے نوحہ گریبان چاک کرتی ہے، پھاڑتی ہے، چیختی ہے، ہائے ہائے کرتی ہے کسی کے مر جانے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام گردانا ہے۔ اب دیکھیے شیعہ کے یہاں دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ لوگ مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ دوسروں کو رلاتے ہیں نا۔ تو یہ جو کام ہے اسلام کے اندر نوحہ یہ منع ہے۔ اچھا، ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بہت واویلا مچایا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی شروع میں بتایا کہ حضرت حسین سے پہلے کی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے مکی زندگی میں، مکہ میں بھی گئے اور قریش بھی رکھتے تھے۔ محرم الحرام کی جو یہ فضیلت ہے حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بالکل نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہی اس مہینے کا تقدس ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرام کب سے کیا ہے؟ جب سے آسمان زمین بنایا ہے تب سے یہ 4 حرمت والے مہینے بنایا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کو ہم غلط مانتے ہیں، ہم صحیح نہیں مانتے، ہم اس پہ خوشی نہیں مناتے ہیں۔ اور اتنا جان لے کہ دیکھیے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں اگر کوئی آدمی نفرت اپنے اندر رکھتا ہے یا بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ شخص صحیح نہیں ہے۔ جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے یا آپ کے نواسے سے بغض و عداوت رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ نواسے حسن ہو یا حسین ہو، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ یہ ان کے فضائل ہے حسن اور حسین کے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی۔ جو حسن سے بغض رکھے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور حسن اور حسین کے فضائل میں بھائی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں یہ ہمارے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، حسن اور حسین چھوٹے تھے، سرخ رنگ کے لباس پہنے تھے، آئے نا مسجد میں گر رہے تھے ادھر ادھر، ایسا لگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ممبر سے اترنے کے بعد آپ نے اٹھایا ان کو، اور پھر ممبر پر آپ جانے کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ٹھیک فرمایا ہے، صدق اللہ العظیم۔ یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا ہے۔ اب لوگ کہاں پڑھتے ہیں یہ کہ جب قرآن ختم کرتے تو کہتے صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھا؟ ممبر پہ گئے اور وہاں آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ یعنی اولاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، وہ ممبر سے اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے کسی عراقی نے پوچھا کہ مچھر مر جائے ایک محرم سے تو اس کا کیا دم ہے، کیا کفارہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم لوگ مچھر کے دم کے بارے میں پوچھتے ہو، تم لوگوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، شہید کیا، وہاں تم کو خون کی فکر نہیں تھی، وہاں تم کو دم کی فکر نہیں تھی، کفارہ کا تم کو کوئی فکر نہیں، اور یہاں مچھر مر جائے تو تم کفارے کے بارے میں پوچھتے ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا نا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں اس میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دنیا کے یہ دو پھول ہیں۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت زیادہ تھی، یعنی ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ کن کے؟ حضرت حسین کی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں اور بھی بہت ساری چیز ہے، یا حضرت حسن، ہم ان کے فضائل اور مناقب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے گھر والے کو، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر غالباً مسند احمد کی حدیث ہے جس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھلایا گیا تھا کہ حسین کی شہادت فلاں جگہ ہوگی۔ حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد حسن کے ہاتھ میں جب باغ ڈور آیا تو اس نے کس کو سونپ دیا؟ معاویہ کو، صلح کروایا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ حسن یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروایا، اور انہوں نے کروایا۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی کہ ان کی شہادت ہوگی، یہاں تک بتایا گیا کہ آپ کو مٹی بھی دکھلایا گیا کہ کہاں یہ شہید ہونے والے۔ تو مقدر میں جو کچھ لکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ آپ صرف حضرت حسین ہی کی شہادت کو لے کر کے اتنا چیختے اور چلاتے کیوں، اور اس طرح سے واویلا ہر سال کیوں مچاتے ہیں؟ آپ ان سے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھیں نا، ان کا جو مقام ہے نا، ان سے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہے، عمر کی شہادت ہوئی، عثمان کی شہادت ہوئی، علی کی شہادت ہوئی، ان کے یاد میں کیوں نہیں آپ خوشی مناتے ہیں یا غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ صرف حسین کے نام میں آپ غم کیوں مناتے ہیں؟ اس طرح سے آپ چیختے کیا ہے؟ گویا کہ یہ سب سازش ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ اس طرح سے لوگ من گڑت روایات گڑھ کر کے حضرت حسین کے نام میں لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، چکما دیا جا رہا ہے۔ آپ نبی سے محبت کرے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ شیعوں کا جو طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا جو طریقہ ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اس کے پیچھے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے،
برا بھلا کہا جاتا ہے، ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، عمر کو گالی دی جاتی ہے، یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں۔ اور صحابہ کے سے جو آدمی دشمنی کرے گا، جو آدمی نفرت کرے گا، ایسا شخص منافق ہے، منافق ہی ان سے نفرت کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہی صحابہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ درجہ جن کو حاصل ہے نبی کے بعد، وہ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے، اس کے بعد دیگر آئے ہیں۔ آپ ادھر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمیں احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کا ہمیں احترام کرتے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن مقدر میں لکھا تھا، ایسا ہونا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی ٹال سکتا ہے؟ لیکن ہر سال نئے سرے سے اس ٹائم میں اس طرح سے چیخنا اور چلانا، رونا دھونا، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کا احترام کریں میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ، قرآن میں بھی بہت ساری جگہوں میں یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے نبی سے دین کو نقل کیا ہے، جس نے نبی سے دین کو لیا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں نا، جس کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، یہ وہی صحابہ کرام ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور جو لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ وہی صحابہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ سب تعریف ہے صحابہ کی۔ صحابہ کو گالی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، یہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر صحابہ کے یعنی صحابہ نے جو کچھ کیا ہے اس کے مقام کو حاصل کرنا چاہے تو وہ پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا لے آئے اور خرچ کر دے اللہ کے راستے میں تو ایک مد کے برابر بھی، میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی، یعنی اتنے میں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے کوئی اور کہے کہ صحابہ کے اتنے برابری میں ہم چلے جائے پھر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا ولا نصیف، مد کس کو؟ دونوں ہاتھ کو جب ملاتے تو مد کہا جاتا ہے نا، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، یعنی متوسط درجے کا جو ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا ولا نصیف، آدھی مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، اس میں عائشہ کو گالی دیتے ہیں، فلاں کو لعن و طعن کرتے ہیں، معاویہ کو گالی دیتے ہیں۔ بھائی صحابہ کو گالی کیوں دیتے آپ؟ یہ صحابہ کی جماعت کتنی بڑی جماعت ہے جس کا اتنا مقام ہے، اتنا رتبہ ہے، بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ اس میں یہ مجلسیں منعقد کر کے شیعوں کے یہاں اور رافضیوں کے یہاں یہ کام سب جو ہوتا ہے نا، اس میں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لعن و طعن کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں 2-3 ہے، بس وہی ان کے یہاں ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں۔ تو یہ نوحہ کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور صحابہ کو جو گالی دی جاتی ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس ماہ محرم میں جو عقائد و نظریات رکھے جاتے ہیں اس میں شرک بھی لوگ کرتے ہیں، شرک یا حسین کر کے وہ بلاتے ہیں، اس کے نام سے لوگ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ بنا کر کے نذر و نیاز کرتے ہیں اس کے سامنے میں، جس طرح ہندوؤں اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے وہ نذرانے پیش کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کے سامنے جا کر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کھانا حلال نہیں ہے میرے بھائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام اس کھانے پر لیا گیا ہے تو حلال نہیں ہے، حلال نہیں، اس پر پکارا جاتا ہے، ان کے لیے نذر و نیاز کیا جاتا ہے، ان کے لیے رکوع سجود کیا جاتا ہے، وہاں جھکا جاتا ہے۔ یہ سب بناتے ہیں بانس کے، بھائی کیا ہے؟ جس طرح ہندوؤں میں ہوتا ہے، ہندو کیا کرتے ہیں؟ دسہرہ بناتے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو 10 دن کے بناتے ہیں نا، کہ ان کے یہاں جو رام آئیں گے اور ان کے مصائب اور مشکلات کو دور کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، یہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں۔ تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں طرح طرح کے موضوع اور من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں یہ سبیل لگاتے ہیں، سبیل حسین لگاتے ہیں، پانی نہیں ملا۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس صحیح روایت کے اندر ہے؟ حسین کے بارے میں اتنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں، اور معاویہ کے بارے میں یزید کے بارے میں جو یہ بات کی جاتی ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید نے حکم ہی نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، کہاں قتل کروایا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم غلط مانیں گے وہاں جہاں غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی قتل کیا عراق کے اندر، یزید کہاں؟ یزید شام میں تھے نا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا کہ قتل کرنے کے لیے، اس کا قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن یزید کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں اور اپنی زبان خراب کرتے ہیں۔ کیوں بھائی اپنی زبان آپ کیوں خراب کرتے ہیں؟ یزید مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان نہیں تھا۔ اگر مسلمان تھا تو مسلمان کو گالی دینا ہے فسق و فجور میں، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا ہے فسق و فجور ہے، اور قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے،
इससे इस्लाम से नहीं निकलेगा। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तिलका उम्मतुन, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आक़िबत को ख़राब क्यों करते हैं मेरे भाई? आप अपनी ज़ुबान को क्यों ख़राब करते हैं? क्या आपके गाली देने से उनके मकाम घट जाएगा, या आपके गाली देने या न गाली देने से उनका मकाम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा? कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वमा, क्या है, हाँ, वला तुसलूना मा कानू यामलून, कि ये उम्मत जो गुजर गई है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, जो उसने किया उसको मिल रहा होगा, उसको जो कुछ उसने किया उसको मिल रहा होगा, और तुम जो करते हो ना तुमको मिलेगा, और तुम उनके बारे में पूछे नहीं जाओगे, तुम उनके बारे में नहीं पूछे जाओगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसब्बुल अमात, मुर्दों को गाली मत दो, फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ौ इला मा क़द्दमू, इसलिए कि जो उन्होंने पहले पेश किया हो पा लिया है, मिल रहा होगा जिसने जो जैसा किया है। यजीद के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? इख्तिसार में, हम न तो हम उनको बुरा भला कहेंगे और न तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, न तो हम उनको उसके मकाम से ऊंचा उठाएंगे और न हम उनको गिराएंगे, जिसने जैसा किया है। हाँ, यजीद के बारे में जो कुछ हुआ कि मान लीजिए यजीद के ज़माने में हज़रत हुसैन की शहादत हुई, वाक़या हर्रा का मामला पेश आया, ये सब बात है, लेकिन हम यजीद के बारे में अपनी ज़ुबान को ख़राब क्यों करते हैं? हमें ये वो मौक़िफ़ लेना है कि हमें किसी को बुरा भला कहने से भाई बचना चाहिए, जो जैसा करता है जैसा किया है उसको वो पा रहा होगा। यहाँ मुहर्रमुल हराम के हवाले से लोग बिदात करते हैं, शिरकियात करते हैं और खुराफात करते हैं, है ना। इस महीने के अंदर जो अक़ायद व नज़रियात रखे जाते हैं इसमें शादी नहीं करते, कहते कि शादी करना ये दुरुस्त नहीं है, इसमें हज़रत हुसैन की शहादत हुई, जो भी नज़रिया रखता हो या जो भी सोचता हो तो इसकी कोई दलील नहीं है। मुहर्रमुल हराम में शादी न करने की कोई दलील नहीं है, आप किसी भी महीना किसी भी साल में शादी कर सकते हैं। इस महीना के बारे में जो लोग मान लें कि ये बनाते हैं, हुसैन के नाम पे 2 पर वाले घोड़े बनाते हैं, 2 पर वाले घोड़े बनाते हैं, जुल जनाहैन का नाम देते हैं उसको, जिस तरह से मूर्ति लोग हिंदू बनाते हैं वैसे ही इसको बनाते हैं। मेरे भाई, यही तो हम हिंदुओं का रद्द करते हैं कि हिंदुओं में जो ये बनाते हैं ये कांटे झांटे बाँस का, ये क्या होगा भाई, ये क्या कर सकता है? इसको हम बनाते हैं 10 दिन खूब या 2 दिन 4 दिन खूब घुमाते हैं और फिर जा कर के पानी में उसको गिरा देते हैं, डुबा देते हैं या तोड़ फोड़ देते हैं। आज तक उससे आप मदद रवाई कर रहे थे, ये क्या नाम है, मदद तलब कर रहे थे, हाजत रवाई कर रहे थे, मुश्किल कुशाई कर रहे थे, और फिर जाकर के फेंक देते हैं आप, बेहुरमती करते हैं आप शक्ल सूरत बना करके। तो ये सब मेरे भाई इस मुहर्रमुल हराम के अंदर इस हुर्मत की पामाली है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है इस मुहर्रमुल हराम के अंदर ना करने के लिए।